ناظرین، آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس ٹاپک پر جو کہ ایک انتہائی سینسٹیو ایشو ہے، جو صدیوں پہلے اس معاشرے میں پایا جاتا تھا جو ایک جاہل ترین معاشرہ تھا، جس میں انسان کی کوئی قدر نہیں تھی، جن کی زندگیاں حیوانوں کی طرح تھیں، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان پر نبوت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو دنیا میں انسان اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اسلام اس کو وہ اس درجے پر لے جانے کے لیے بہت سارے تربیت کا ایک راستہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اشرف المخلوقات بننا ہے۔ اور اسلام نے رشتوں کے تقدس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اسلام میں تمام رشتوں کا بڑا تقدس ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، عزیز و اقارب ہیں، ایون کہ اسلام نے ہمسایوں سے محبت، انسان سے محبت، اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، تو پھر جو خون کے رشتے ہیں ان کی تو بڑی اہمیت ہے۔ ناظرین، زمانہ جہالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، نبوت کے دور سے پہلے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس گھر میں سوگ کا سماں ہوتا تھا، جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے، کتنا بڑا برا کام ہو گیا ہے، کیا غلط کام ہو گیا۔ اور وہ جو بتوں کے پجاری تھے وہ لوگ بیٹیوں کو، معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ بیٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی جو ہے ایک محبت کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو ترغیب دی، اس میں ساتھ میں لوگوں کو بتایا کہ بیٹی جو ہے یہ محبت کرنے کی جو چیز ہے، بیٹی بہت پیاری چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا والدین کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، اسپیشل۔ ناظرین، آہستہ 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ادھر سے ہٹا کے بیٹی کی، ماں کی، بیوی، بہن، سب، مطلب یہ کہ اوورآل جو عورت کو بہت زیادہ ایک رتبہ دیا، اور اس میں بیٹی کو جو ہے رحمت قرار دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس انسان نے، جس کے گھر 2 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، اس نے ان کی اچھی تربیت کی ہے، اس نے ان کو اپنی استطاعت کے مطابق لکھایا پڑھایا ہے، اور ان کی شادیاں کی ہیں، تو جنت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ کھڑے ہوں گے۔ دیکھ لیں پھر اس کا کتنا بڑا جو اس انسان کا رتبہ ہے جو بیٹی کا یا بیٹیوں کا باپ ہے۔ ناظرین، زمانہ جہالت میں جو کچھ ہوتا تھا، آج کل بھی کچھ جگہوں پر بڑی ہی یہ کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے، کچھ جگہوں پر آج بھی کہیں کہیں جو ہے یہ چیزیں دیکھنے آتی ہیں۔ خدا نخواستہ یہ تو نہیں ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے، لیکن بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر کوئی درجہ نہیں دیا جاتا، بیٹیوں کو اگنور کیا جاتا ہے، اور بیٹوں کو ہی اپنا سارا کچھ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹے جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بیٹے بھی ہمارے لیے اتنے ہی پیارے ہیں جتنی بیٹیاں ہماری پیاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی دے، سب کو اللہ تعالیٰ اچھی اولاد دے، لیکن بیٹیاں جو ہیں ان کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کروں گا۔ میں نے کوئی تحریر کہیں سے میری نظر سے گزری تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتا جاؤں۔ ایک حاملہ خاتون نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہم اگلے 2 ماہ میں ماں باپ بننے والے ہیں، اور اگر بیٹا پیدا ہوگا تو آپ کا کیا منصوبہ ہوگا، کیا پلان ہوگا کہ اس کی آپ کس طرح سے تربیت کریں گے؟ تو شوہر نے جواب دیا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو تمام زندگی کی جو روایات سکھاؤں گا، کھیل، حساب کتاب،
لوگوں کی عزت کرنا، تمام معاشرتی اور دینی جو بھی مسائل ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب کچھ اس کو سکھاؤں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میرا بیٹا جو ہے دنیا کا بہترین انسان بنے۔ میرا بیٹا جو ہے وہ سب سے جو کہہ لیں کہ ایک نیک بیٹا اس کو میں بنا کے لوگ اس کی مثالیں دیں کہ یہ ان کا بیٹا ہے، بہت نیک بیٹا ہے۔ خاتون نے اپنے شوہر سے پھر سوال کیا، پوچھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو شوہر نے جواب دیا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس سے بہت کچھ سیکھوں گا، اس کو سکھاؤں گا نہیں، میں اس سے بہت کچھ سیکھوں گا۔ میری بیٹی یہ کوشش کرے گی کہ وہ میری تربیت اپنے ایک مخصوص زاویہ نگاہ سے کرے۔ میری بیٹی میرے بالوں میں کنگھی سے لے کر میری ڈریسنگ تک، ابتدائی گفتگو سے لے کر انتہائی گفتگو تک، ہر چیز جو ہے وہ اپنے انداز سے سیٹ کرنے کی کوشش کرے گی میری بیٹی۔ وہ میرے لیے دوسروں سے لڑے گی، بحث کرے گی، تکرار کرے گی میرے لیے۔ میری بیٹی کی خوشی اور غم میری خوشی اور غم پر منحصر ہوگا۔ جس کام سے میں خوش ہوں گا میری بیٹی اس سے بہت خوش ہوگی، جس کام سے میں غمزدہ ہوں گا میری بیٹی میرے سے زیادہ غمزدہ ہوگی۔ وہ مجھے خوش دیکھنے کے لیے اپنی خوشیوں کا گلا دبائے گی، وہ میری محبت میں اپنا سکون تک لٹائے گی۔ بیوی نے شوہر سے دوبارہ پوچھا کہ کیا بیٹا یہ سب کچھ نہیں کرے گا؟ شوہر نے جواب دیا، بیٹے میں یہ ساری خصوصیات اور احساسات ڈالے جاتے ہیں، لیکن بیٹی تو ان سب خوبیوں کو ساتھ لے کر پیدا ہوتی ہے۔ خاتون نے کہا، لیکن بیٹی تو ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ شوہر نے جواب دیا، بیٹی ہمارے ساتھ جسمانی طور پر نہیں رہے گی، لیکن روحانی طور پر وہ ایک لمحہ بھی ہم سے دور نہیں ہوگی۔ اور پھر شوہر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، بیٹی اپنے گھر میں بھی سب سے پہلے اگر کچھ سوچے گی تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے سوچے گی۔ یہ ایک قدرتی امر ہے، کیونکہ بیٹی کو ماں باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، اور بیٹا زندگی کے کسی بھی موڑ پر خدا نخواستہ ماں باپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ ناظرین، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، رحمت ہیں، ان سے محبت کیجیے، ان کی قدر کیجیے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں اچھی نیک اولاد سے نوازے، ہماری اولاد کو نیک راستے پر چلائے۔ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، ان کی قسمت اچھی کرے، ان کو خوشیاں عطا فرمائے، اور ان کو زندگی میں ایسی کامیابیاں عطا فرمائے جس میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہو۔ اللہ حافظ۔